حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ، بانی پی ٹی آئی عارف الوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلایا جائے گا۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اعلان، نون لیگ کی جانب سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی دائر۔ سپریم کورٹ سے 12 جولائی کے فیصلے پر حکم امتناع کی استدعا۔ 9 مئی کو ملکی دفاع پر حملے کیے گئے، فورن فنڈنگ لی، سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا، آئی ایم ایف پروگرام کی مخالفت کی، امریکہ میں پاکستان مخالف قرارداد بھی ملک کے خلاف سازش کا واضح ثبوت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی، کہا ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو چکا، پی ٹی آئی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، انہوں نے ہمارے تحمل اور بردباری کو ہماری کمزوری سمجھا۔ جعلی حکومت کس بنیاد پر پی ٹی آئی پر پابندی لگائے گی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا رد عمل، کہا حکومت سیاسی میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیا یہ ملک صرف ان کا ہے کہ یہ جو دل میں آئے فیصلے کریں؟ اسد قیصر بولے، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومت حواس باختہ ہو چکی، ان کا ہر فورم پر مقابلہ کریں گے۔ جمہوری حکومت کی جانب سے سیاسی جماعت پر پابندی کی مثال نہیں ملتی، بانی پی ٹی آئی نے جو غلطی کی کیا حکومت وہی دہرانا چاہتی ہے؟ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا آرٹیکل 6 لگا تو بہت سے لوگوں پر لگے گا، عدالتی فیصلوں پر حکومتی تنقید اور پریس کانفرنس اچھی نہیں لگتی۔ ایک مخصوص جماعت کو وہ ریلیف دیا گیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں، اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نظر ثانی اپیل دائر کریں گے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ بلیک میلنگ سے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ مسلم لیگ کے رہنما دانیال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کبھی جلاؤ گھراؤ، کبھی ملک بند کرنے کی باتیں کی گئیں، اپنے ہی ملک کے اداروں پر حملے کیے، کبھی سائفر لہرایا تو کبھی لابنگ فرمز کے خدمات حاصل کی۔ تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ، ایم کیو ایم کی سیاسی جماعت پر پابندی کی مخالفت، پی ٹی آئی اور آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے ایم کیو ایم نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حکومتی فیصلے کے حوالے سے مشاورت کے بعد آئندہ کی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم سیاسی جماعتوں پر پابندی کی حامی نہیں، وفاقی کابینہ نے پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل 6 لگایا تو مخالفت کریں گے۔ تحریک انصاف پر پابندی اور رہنماؤں پر آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ، جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی مخالفت کر دی، جماعت اسلامی کا اجلاس منصورہ میں طلب۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا جماعت اسلامی سیاسی رہنماؤں پر آئین کے آرٹیکل 6 لگانے کی مخالف ہے۔ لاہور پولیس کا بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ، جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ میں ریمانڈ لیا جائے گا۔ پولیس نے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ لینے کی درخواست تیار کر لی۔ 9 مئی کو تھانہ شادمان جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 22 جولائی کو گواہان کو طلب کر لیا۔ یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری کی 9 مئی کے ایک مقدمے میں ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات تک صنم جاوید کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ورکنگ ڈے میں ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ صنم جاوید کو گھر جانے کی اجازت، عدالت نے حکم دیا صنم جاوید اس دوران ایک بھی لفظ بولیں تو عدالت اپنا آرڈر واپس لے لے گی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر 35 ارکان قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی سے وابستگی کے حلف نامے جمع کرا دیے۔ پنجاب سے 100، خیبر پختونخوا سے 70 سے زائد ارکان کا سرٹیفکیٹ جمع۔ سندھ کے 9 ایم پی ایس کی بھی پی ٹی آئی میں شمولیت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور حلف نامے کے معاملے پر شش و پنج کا شکار۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور علی اصغر نے تاحال وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرائے۔
عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر چیف کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل نے محرم الحرام کے بعد جلسے کی پیشکش کر دی۔ عدالت کی دونوں فریقین کو بیٹھ کر معاملے کا حل نکالنے کی ہدایت، سماعت پیر تک ملتوی۔ این اے 48 اسلام آباد میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیل پر سماعت۔ ٹریبونل کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرائل روکنے سے متعلق احکامات سے آگاہ کر دیا گیا۔ مزید سماعت 24 جولائی تک کے لیے ملتوی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا خدشہ، کل سے فی لیٹر پیٹرول 7 روپے 50 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز۔ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 72 پیسے تک اضافہ متوقع۔ مٹی کے تیل کے نرخوں میں 2 روپے 39 پیسے تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم، 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس پہلی بار 81,300 کی سطح عبور کر گیا۔